آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان پہلے روزے سے یا ایک ہفتے کے بعد یا دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں یا عید کے قریب جا کے وہ لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جب مالک نصاب ہوتا ہے، کب ہوا؟ سال میں جب اس کے اوپر ایک سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان آئے گا تبھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے، رمضان سے پہلے یا رمضان میں جب بھی آپ مالک نصاب ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اسی تاریخ سے لے کر جب آپ کو ایک سال گزر گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ جیسے مان لیجیے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 15 شعبان کو آپ 15 شعبان سے پہلے آپ غریب تھے، 15 شعبان کو آپ امیر ہو گئے، یعنی آپ کے پاس دولت آ گئی، مالدار ہو گئے۔ 15 شعبان کے بعد جب اگلے سال میں جب 15 شعبان آئے گا، ایک سال پورا گزر جائے گا، تو 15 شعبان کو ہی آپ جو ہے جب ایک سال پورا گزر گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ پھر آپ کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ صاحب رمضان آئے گا تبھی میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو آپ جب مالک نصاب ہو گئے تو فوراً سے پہلے اپنے مال کا حساب لگا کر آپ زکوٰۃ دیجیے گا، زکوٰۃ ادا کریے گا۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک نصاب پایا جاتا ہے یا اتنی رقم پائی جاتی ہے، یا کوئی مال تجارت ہے جس سے کہ وہ تجارت کرتا ہے، حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر اگر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ حساب لگانے کے بعد مالک نصاب اگر بنتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آئیے گا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے، کتنے روپوں پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اسی حساب سے پھر آسانی سے آپ اپنی زکوٰۃ نکال لیں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے ہیں، ہم 4-5 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ روپیہ، ہمیں اس کی کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے روپے پہ کتنی زکوٰۃ بنا کرتی ہے۔ دیکھیے گا، بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ نمبر 1، اللہ کے سوا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کا یاد رکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے تو آپ کو یاد ہوں گی یہ 5 چیزیں، تو آپ بالکل فخر کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس دن میں ہم رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اس اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ مالک نصاب ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ دیکھیے گا، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر کسی کے لیے حکم نہیں ہے۔ پہلے ایک غریب انسان کو مالدار اللہ بناتا ہے، پہلے غریب انسان کو مالدار بناتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم فرماتا ہے۔ پہلے اللہ نے مالدار بنا دیا، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ غریب ہو تو آپ سے زکوٰۃ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے غریب کے اوپر فرض نہیں ہے، مالدار لوگوں کے اوپر جو صاحب نصاب ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے علاوہ تجارتی مال ان کے پاس میں ہے یا کچھ رقم ہے، اور حاجت اصلیہ کو چھوڑنے کے بعد تو ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مال میں یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا
حق ہوتا ہے، اور وہ حق یتیموں اور غریبوں کے پاس پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ حق غریبوں کا اور مسکینوں کا مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا روپیہ ہے، اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ اس بات کو بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ چاہے دن رات نمازیں پڑھتے رہیں، دن رات سجدے کرتے رہیں، اگر آپ مالک نصاب ہیں، اپنے مال سے غریبوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ چاہے کتنی بھی نماز پڑھ لیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، یہ ایک مال ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس مال میں سے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ، یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زندگی بھر وہ مالدار رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، پھر بھی اس نے ادا نہیں کی، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا، اور جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی قبر میں گنجا صاف مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کو ڈستا ہے، پھنے مارتا ہے اور کہتا ہے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں تیرا مال ہوں۔ وہ سانپ کیا کہتا ہے؟ میں تیرا مال ہوں۔ اسے ڈستا رہتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں تیرا مال ہوں، جو دنیا میں تو نے مجھے کمایا تھا میں وہی تیرا مال ہوں۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ایک تو ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور دوسری چیز مرنے کے بعد پھر انہیں کوئی سکون نہیں ملے گا، بلکہ ان کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اب سے لے کے قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو میدان قیامت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں؟ جہنم میں۔ کیوں؟ اس نے اپنے پیٹ میں غریبوں کا، یتیموں کا، بے بسوں کا، لاچار لوگوں کا جو حق تھا اس کے مال میں، ان کے حقوں کو اس نے مارا، اور اپنا پیٹ اس نے بھرا اور اپنے مال کو بچا کر کے رکھا، اور غریبوں کو زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے پیارے عزیز، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے نا، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، آپ مالدار ہیں، تو پلیز اللہ کے رسول کی اس حدیث پاک کو آپ سن کر ذرا خوف کھائیں۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، جب وہ راہ خدا میں جو خرچ کر دیتا ہے نا، یا اس نے جو علم لوگوں کو سکھایا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، یا نیک اولاد اس نے دنیا میں چھوڑی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، یا جو علم نافع اس نے لوگوں کو سکھایا ہے، مسائل بتائے ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یا جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساتھ میں جانے والی ہیں۔ باقی یہ جو بلڈنگیں ہیں، مکانات ہیں، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اسے آپ کے رشتہ دار عزیز سب یہیں پر بانٹ لیں گے اور آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ نے مالدار کیا ہے نا، تو آپ غریبوں کا حق اپنے مال سے ضرور نکالیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ آپ دیکھو نماز پڑھتے نا، کتنی فکر سے آپ نماز پڑھ لیں۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ تو جیسے آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی ویسے ہی فرض ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ابھی آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا۔ اب آئیے گا کیسے کیسے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کتنے روپوں پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کیسے دینا ہوگی، کہ جیسے مان لیجیے گا 100 روپے ہیں تو 100 روپے پہ 2 روپے 50 پیسے یعنی 2.5 روپے 100 روپے پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر 1000 کا آپ حساب لگائیں گے تو 1000 پہ 25 روپے آپ کو زکوٰۃ کے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے،
یہ زکوٰۃ ہے، اسے ٹیکس نہیں کہیں گے، یہ زکوٰۃ ہے جو کہ اللہ اور ایک بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، اور یہ بھی ایک مالی عبادت میں شامل ہے۔ کوئی جسمانی عبادت کرتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں مال دے کے یہ عبادت میں شامل ہوتا ہے، کوئی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، اس طریقے سے سب یہ عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، جو تعلق یہ رابطہ جو یوں سمجھیے گا کہ جنت تک آپ کو لے کر کے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر مان لیجیے گا 10,000 ہیں تو 10,000 پہ آپ کی 250 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو 1,00,000 روپے پر 2,500 روپیہ بنتے ہیں۔ 1,00,000 روپے پر کتنے؟ 2,500 روپیہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حساب لگا لیجیے گا، 40% آپ کو یہ ادا کرنا ہے۔ تو 1,00,000 پہ 2,500 روپیہ، 1,000 پہ آپ کو 250 روپیہ، اور 100 روپے پہ جو ہے 2 روپے 50 پیسے آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو اسی حساب سے آپ کو اپنا مال کا پورا ایک اکٹھا حساب لگا لینا ہے۔ اور رمضان آنے سے پہلے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ رمضان آنے سے پہلے غریبوں کا حق ان کے گھر پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی رمضان کا سامان لے کر اپنے گھروں پہ رکھ لیں اور عید کے کپڑے وغیرہ بنا لیں۔ یہ ساری تیاریاں وہ لوگ بھی کر لیں۔ اب اگر آپ وقت پہ جا کے زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے پہلے ہی آپ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ رمضان میں صاحب نصاب ہوئے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ نکالیے گا۔ جب بھی آپ صاحب نصاب ہوئے اسی حساب سے آپ حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔